الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورة البقرہ آیت نمبر 55. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، ہم تیرے اوپر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں کڑک نے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا تمہاری موت کے بعد. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکریہ ادا کرو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا. کلو، کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی. وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کیا کرتے تھے. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، ادخلوا هذه القرية، تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں. فَكُلُوا، کھاؤ، منہا، یہاں سے، حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو، رغداً، کھلا. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو بخش دے، نغفر لکم خطایاکم،
ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، وسنزید المحسنین، اور ہم نیکی کرنے والوں کو جلد ہی زیادہ دیں گے۔ فبدل الذین ظلموا، تو تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا، قولا بات کو، غیر الذی قیل لهم، اس بات کے علاوہ جو انہیں کہی گئی تھی۔ فانزلنا علی الذین ظلموا، تو ہم نے نازل کیا ان پر، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزاً عذاب، من السماء آسمان سے، بما اس وجہ سے، کانوا یفسقون وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے یہاں ان کے جو بڑے اہم اعتراضات بھی تھے اور نافرمانیاں بھی تھیں، اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تب تک اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے اور آپ کو اللہ کا نبی تسلیم نہیں کریں گے جب تک نر اللہ جہرتاً، کھلم کھلا اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے۔ زیادہ تر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ تقریباً کوئی 70 افراد تھے۔ اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ کو جب کتاب دینے کے لیے اپنے ہاں کوہ طور پر بلایا تھا تو یہ 70 افراد بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ کہا کہ جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں گے تسلیم نہیں کریں گے۔ ویسے اللہ رب العالمین کو موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکے، وہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی خواہش تھی، اور ایک دفعہ اللہ رب العالمین سے اظہار بھی کیا تھا کہ میں تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا لن ترانی، تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، مطلب دنیاوی زندگی میں تم کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ولیکن انظر الی الجبل، اللہ رب العالمین نے کہا کہ پہاڑ کی طرف دیکھیے، اور اللہ نے اپنے نور کی تجلیات میں سے ایک تجلی کا ظہور فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ اب اگر اللہ کا نبی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا اور اس کے اندر یہ اللہ نے طاقت رکھی ہی نہیں ہے، تو اللہ کے جو نافرمان بندے ہیں، جو نئے ابھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، یہ تو بالاولیٰ اللہ رب العالمین کو دیکھنے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ تو جب یہ اعتراض کر دیا تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو تمہیں کڑک نے پکڑ لیا۔ اب بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے یہاں پہ یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان پر بھی اپنے نور کی ایک تجلی ڈالی جس کو یہ برداشت نہیں کر سکے، اور سارے کے سارے جو لوگ تھے وہ مر گئے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو موت آ گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ 70 بڑے بڑے لوگوں کو ساتھ لے کر کے آیا تھا، اب واپس جا کے جب یہ کہوں گا کہ وہ سارے کے سارے لوگ مر گئے، لوگ تو میرے خلاف ہو جائیں گے اور کہیں گے آپ قاتل ہو اور ہمارے اتنے سارے بندے مار دیے۔ تو اللہ رب العالمین سے کہنے لگے لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھے اس واقعہ سے پہلے بھی تو قتل کر سکتا تھا، اب تم نے اس موقع پر ان کو قتل کر دیا، تو ظاہر یہ ہے کہ میں اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو جواب نہیں دے سکوں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر ان سارے کے سارے لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ رب العالمین اگر چاہتے ان کو دوبارہ زندہ نہ فرماتے اور اس بات کی انہیں سخت سزا دیتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اور موسیٰ علیہ السلام کی اس ناراضی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے سارے کے سارے لوگوں کو دوبارہ بھی زندہ کر دیا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے 5 ایسے واقعات ذکر کیے ہیں کہ اللہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، یہ صحرائے سینا میں جب یہ لوگ داخل ہوئے، کہا یہ جاتا ہے
کہ یہ جب فرعون سے نکلے تھے تو یہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لڑائی کرنی ہے، تو لوگوں نے کہا ہم تو لڑائی نہیں کرتے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تم اور تمہارا رب جاؤ، جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم قتال نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کو بطور سزا یہ صحرائے سینا میں 40 سال کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو رکھا، اور ان کے لیے اس شہر کے دروازے بند کر دیے جنہیں بعد میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے کھولا تھا، اور وہ شام بیت المقدس کا علاقہ تھا، یہ فلسطین کا علاقہ تھا۔ تو اب اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر 2 احسانات کیے۔ پہلا احسان یہ کیا کہ وہ صحرا تھا، وہاں کوئی مکان نہیں بنے ہوئے تھے، تو اللہ رب العالمین نے غمام بادل ان کے اوپر کر دیے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ 40 سال کا ایک طویل عرصہ بنتا ہے، اس طویل عرصے میں اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ہمیشہ ہی بادل برسائے، یا تو وہ بادل برستے تھے یا ویسے ہی بادل رہتے تھے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو صحرا کی وجہ سے اور گرمی کی تپش، حدت اور شدت کی وجہ سے یہ لوگ ویسے ہی مر جاتے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ہمیشہ ہی بادل کیے، اور کبھی کبھار ان کے اوپر بادل برسائے، اور کھانے اور پینے کے لیے، چونکہ یہ ایک مہاجر بن چکے تھے، ان کے اپنے گھر نہیں تھے، وہ صحرا میں رہ رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر من اور سلوہ جیسی بہت بڑی نعمت ان کے اوپر فرمائی۔ اور یہ من اور سلوہ، بعض لوگوں نے سمجھا کہ یہ کوئی خاص ایک چیز کا نام ہے، جبکہ یہ ایک چیز کا نام نہیں ہے، یہ کئی ساری چیزیں تھیں، اور ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القمأۃ من المن وماؤها شفاء للعین، یہ جو کھمبی ہوتی ہے یہ بھی من میں سے ایک قسم ہے، یعنی یہ من نہیں ہے بلکہ وہ کئی ساری چیزیں ہیں جو من میں شامل ہیں، اور سلوہ میں بٹیر اور اس طرح کی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر کی تھی۔ تو یہ صحرا میں جتنے بھی پرندے ہوتے تھے اور جتنے بھی چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے تھے اور جتنے بھی زمین سے چیزیں نکلتی تھیں، یہ ساری کی ساری ان کے لیے من اور سلوہ تھی، اور جنہیں وہ کھاتے تھے، اور اس میں ان کو کمانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی اور کوئی مشقت نہیں تھی، نہ کھانا بنانے کی کوئی فکر تھی، نہ اس کھانے کو کمانے اور حاصل کرنے کا کوئی مسئلہ تھا، بلکہ یہ خود ہی پرندے زمین پر اترتے، پکڑتے اور ان کو کھا لیتے، اور کھمبی کی صورت میں یا اس جیسی اور نعمتیں وہ زمین سے نکلتی اور یہ لوگ ان کو کھا لیتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کھاؤ پیو، اور پاکیزہ چیزیں جو اللہ رب العالمین نے تمہیں عطا کی ہیں، پھر انہوں نے ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ فرماتے ہیں ہمارے اوپر تو ظلم نہیں کیا انہوں نے، بلکہ اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ پھر ہم نے انہیں کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ بعض لوگوں نے اس سے کوئی شہر مراد لیا ہے، کسی نے مصر کا شہر مراد لیا ہے، کسی نے اریحہ جو ایک شہر ہے وہ مراد لیا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ بیت المقدس تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ بعد میں کچھ لوگ تیار ہوئے، پھر اس کو فتح کیا گیا، تو ان لوگوں کو جب اس میں داخل کرنے کا کہا، چونکہ یہ نافرمان تھے اور یہ بزدل قوم تھی، چونکہ ہمیشہ یہ غلام رہے، اور جب بھی جہاد کی بات ہوتی یہ بھاگ نکلتے اور ڈرتے، کیونکہ طبیعت میں ڈر تھا، اور پرورش ہی فرعون کے چونکہ زیر تسلط رہے، لڑائی جھگڑا ان کی زندگی سے ویسے ہی ختم ہو چکا تھا، کیونکہ ساری زندگی محکومی کی زندگی گزاری، تو اب لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ پھر کچھ لوگ تیار ہوئے، اللہ رب العالمین نے ان کو فتح عطا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا چونکہ آپ میں بہت سارے لوگ نافرمان ہیں، اللہ رب العالمین کے دین کے باغی ہیں، لہٰذا ایک کام آپ نے کرنا ہے، جب آپ اس شہر میں داخل ہوں گے تو آپ نے داخل ہوتے ہوئے کہنا ہے حطۃ، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے بہت سارے گناہ ہیں، نافرمان ہیں، تجھے ناراض کیا ہے، لہٰذا اس شہر سے آپ نے سجدہ کرتے ہوئے اور اللہ رب العالمین سے خطہ
معافی کی درخواست کرتے ہوئے گزرنا ہے۔ تو یہ دو طرح کی عبادتیں تھیں، ایک بدنی عبادت تھی اور ایک قولی عبادت تھی۔ بدنی عبادت یہ تھی کہ سجدہ کرتے ہوئے گزرنا ہے، اور قولی عبادت یہ تھی کہ زبان سے اللہ رب العالمین سے معافی بھی مانگنی ہے۔ لیکن یہ اس قدر نافرمان تھے اور اللہ کے اس قدر باغی تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، اللہ نے جو کلمہ کہا تھا اس جملے کو تبدیل کر دیا، اور تبدیل کرتے ہوئے صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ جیسے ہی یہ لوگ اس شہر میں داخل ہوئے تو بجائے یہ کہ اپنی پیشانی کو جھکاتے ہوئے اس شہر میں داخل ہوتے، اپنی سرین کے بل یہ گھسٹتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے، اور اللہ رب العالمین سے کہا کہ حبۃ فی شعرہ، بالی میں ہمیں دانا چاہیے، ہمیں گندم چاہیے، ہمیں کھانے اور پینے کے لیے فصل اناج چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی، بلکہ سرکشی کرتے ہوئے اللہ سے کھانے اور پینے کا مطالبہ کیا، وہ کہ اللہ یہ کھانے اور پینے کی چیزیں بغیر کوشش کے بھی ان کو دے رہا تھا من اور سلوہ کی صورت میں، لیکن پھر اللہ رب العالمین سے وہ بالیاں مانگی، وہ دانے مانگے، وہ سٹوں کا مطالبہ کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا، پھر ہم نے ان کے اوپر رجز کا عذاب جو ہے یہ مسلط کر دیا۔ اب یہ عذاب کیسا تھا؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ الطاعون رجس ارسل علی طائفۃ من بنی اسرائیل او علی من کان قبلکم، یہ جو طاعون ہے نا یہ بھی ایک بیماری ہے، اللہ رب العالمین نے اس بیماری کو بنی اسرائیل کے ایک طائفہ کے اوپر اللہ رب العالمین نے بھیجا تھا۔ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر جو عذاب بھیجا وہ طاعون کی صورت میں تھا، اور طاعون ایسی بیماری ہے جو ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے کو لگتی ہے، اور یہ وبائی ایسی مرض ہے جس علاقے میں داخل ہوتی ہے بہت سارے لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ بڑی خطرناک بیماری تھی۔ بعض لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے وہ کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، 70,000 سے زائد ایسے لوگ تھے جو اس بیماری کا شکار ہوئے اور وہ لوگ مر گئے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر رجز کا عذاب مسلط کیا آسمان سے، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے۔ سارے سبق کا پیغام یہ ہے اللہ جب بھی کسی قوم کے اوپر نعمتیں کرتا ہے اور وہ قوم اس نعمت کی نافرمانی کرتی ہے تو جس قدر اللہ کی پھر نعمتیں بڑی ہوتی ہیں اس قدر اللہ رب العالمین کی سزائیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔